مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے کے اندر میری ایک کتاب آنے والی ہے جس کی وہ 5 زبان میں آ رہی ہے. انگریزی میں ہے, اس کا نام ہے 101 مینجمنٹ لیسنز فرام پوئٹری, اور اردو میں جو ہے 101 اسباق مینجمنٹ کے شاعری کے ذریعے. تو شاعری کے ذریعے یہ 101 جو اسباق ہے وہ پڑھا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ 101 جو اشعار ہے وہ میرے خود کے لکھے ہوئے ہے, کیونکہ اس کا پس منظر الگ ہے, مینجمنٹ کا, انتظامیہ کا ہے. اور میں جیسے کہا کہ یہ پچھلے 12-15 سال سے چل رہے ہیں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی تنقید کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پر. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر اساتذہ ہے تو 101 میں سے میں شاید 10-15 میں کچھ بول سکوں گا. پہلا یہ جو کووڈ کا جو دوسرا فیز چل رہا تھا, جو لوگ گھروں میں تھے, بہت پریشان تھے, عمر کا کوئی تقاضا نہیں تھا, امیری غریبی وغیرہ کا, ہر ایک آدمی پریشان اپنے گھر میں. تو میں نے لکھا تھا, یہ مطلب بھی ہے میری غزل کا, مگر صرف میں ایک ہی شعر پڑھوں گا. جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم, جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم, روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم. جس قدر گہرے اندھیروں میں اتر جاؤ گے تم, روشنی میں دن کی اتنے ہی نکھر جاؤ گے تم. یہ شعر تھا. اور ایک شعر ہے, یہ بھی مطلع کا ہے. انگریزی میں ایک مینجمنٹ لیسن لکھا ہوں, سبق, آرٹ آف ریورسنگ دا انیمی. کس طریقے سے ہم ہمارے بدترین دشمن کو دوست میں, بہترین دوست میں ہم تبدیل کر سکیں گے. تو اس کے لیے مجھے ایک شعر لکھنا پڑا تھا. دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے, دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے, لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے. تو زندگی میں کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ عام طور پہ سوچنا یہ ہوتا کہ جو دشمن ہے ہمیشہ تکلیف دیں گا, نقصان کریں گا, مگر یہ کبھی کبھی غلط بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بہترین دوست ہے ہمیشہ فائدہ کریں گا. تو یہ تھا, سوچ تھی کہ دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے, لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے. یہ تھا. اور ایک شعر ہے, یہ بھی مطلع کا شعر ہے, میں نے کتاب میں استعمال کیا ہے. تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر, تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر, عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر. تو یہ سیرت النبی پہ ہے, حسن سلوک کے اوپر کچھ سوچ تھی میری, تو لکھنا پڑا کہ تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر, عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر. یہ ہے. رہبروں کے خوف میں منزل تو پائی میں نے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا مصرع الگ ہے. رہزنوں کے خوف میں منزل تو پائی مگر, رہزنوں کے خوف میں منزل تو پائی مگر, رہبروں کے جوش نے دنیا گوا دی ہے میری. تو کبھی کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ سوچ ایسی تھی کہ رہزنوں کے خوف میں منزل تو پائی مگر, رہبروں کے جوش نے دنیا گنوا دی ہے میری. یہ شعر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت کے ساتھ تو چلتے ہیں سبھی لیکن تم, وقت کے ساتھ تو چلتے ہیں سبھی لیکن تم, کام کچھ ایسا ہی کرنا کہ بدل جائے وقت. وقت کے ساتھ تو چلتے ہیں سبھی لیکن تم, کام کچھ ایسا ہی کرنا کہ بدل جائے وقت. یہ غزل کا ایک مصرع ہے میرا. یہ ماں باپ کی دعائیں تو ہر گام پر رہیں, ماں باپ کی دعائیں تو ہر گام پر رہیں, جب بوڑھے وہ ہوئے تو ہم انجانے ہو گئے. یہ جو میری غزل ہے, دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے, جتنے دشمن تو لوہا مان کے دیوانے ہو گئے, لیکن تھے جتنے دوست وہ بیگانے ہو گئے. وہ غزل کا ایک شعر ہے, ماں باپ کی دعائیں تو ہر گام پر رہیں, جب بوڑھے وہ ہوئے تو ہم انجانے ہو گئے. اس طریقے سے
اور یہ میرے ایک غزل کا ایک مقطع ہے. تو خود کو علم میں ماہر سمجھتا ہے مسعود, تو خود کو علم میں ماہر سمجھتا ہے مسعود, تو شاعری میں بھی کچھ اشتعال پیدا کر, شاعری میں بھی کچھ اشتعال پیدا کر. یہ مطلع تھا. تو انسان ہے تو بس ایسا کمال پیدا کر, عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال پیدا کر. تو اس کا جو مقطع ہے, تو خود کو علم میں ماہر سمجھتا ہے مسعود, تو شاعری میں بھی کچھ اشتعال پیدا کر. 25 مئی 2019 کو میری شادی کی 25ویں سالگرہ تھی, مگر اللہ کا فضل یہ رہا کہ لاک ڈاؤن تھا اور کرفیو بھی تھی, تو اس کے واسطے تحفہ وفا دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی, سمجھ جاؤ. 25 مئی 2019 کو تو جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو تقریباً 200 سالہ شاعری کا کچھ مطالعہ کرنا پڑا, تقریباً 200 شعراء کا. مگر بدقسمتی سے ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ شاعری کے جو فکر اور جو سوچ رہا اور تجربہ رہا وہ عشق اور معشوقہ کے بارے میں رہا. بیوی کا دخل بالکل ہی کم رہا. اگر بیوی کا دخل رہا تو وہ ذمہ داری صرف مزاحیہ شاعروں کے اس میں تھی وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال میں نے ایک خطا لکھا جس کے طرف سے کیا ہے کچھ تھوڑا بہت نام ہوا ہے حیدرآباد میں اور باہر. میں نے خطا لکھا تھا کہ مانا محبوب کی محبت بھی تیری دنیا نکھار دیتی ہے. مانا محبوب کی محبت بھی تیری دنیا نکھار دیتی ہے, پر شریک حیات کی الفت آخرت بھی سنوار دیتی ہے. تو پر شریک حیات کی الفت آخرت بھی سنوار دیتی ہے. اور میں نے لکھا تھا کہ یہ جو عام طور پہ جو میں دکن میں وغیرہ رہا, کئی سو ہزاروں بچے باہر گئے ہندوستان سے باہر کمانے کے لیے. ہمارا بچہ بھی جا رہا ہے, مگر سمجھنا یہ نصیحت کے طور پہ ہے. ذرا سا پڑھتے ہی چھوڑ آیا اس نے گاؤں کو, ذرا سا پڑھتے ہی چھوڑ آیا اس نے گاؤں کو, زیادہ پڑھ کے وطن تک سے منہ بھی موڑ لیا, زیادہ پڑھ کے وطن تک سے منہ بھی موڑ لیا. چمک میں اتنا وہ مغرب کی کھو گیا مسعود. یہ خطا ہے. چمک کی اتنا وہ مغرب کی کھو گیا مسعود کہ والدین سے رشتہ بھی اس نے توڑ لیا. تو یہ ایک ثانیہ ہے زیادہ پڑھی کا. اور تقریباً 24 ملکوں میں سفر کرنے کا موقع ملا تھا مجھے. تو یہ 24 ملکوں کا جو سفر ہوا اس میں سب میں زیادہ دن میں سمجھتا ہوں کہ میں 11 دن امریکہ میں تھا, اور سب میں کم 2 دن صرف میں کراچی میں تھا. تو عام طور پہ ایک سفر ایک ایسی چیز ہے کہ ایک اٹریکشن ہوتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, امریکہ جانا چاہیے وغیرہ ہوئے. مگر میرا اپنا تجربہ رہا کہ سفر کی ایک مدت ہوتی ہے, اس کے بعد ایک اکتاڑ بھی ہوتی ہے. تو میں نے لکھا تھا کہ ہیں سفر کے فائدے آرائشیں بے شک مگر, ہیں سفر کے فائدے آرائشیں بے شک مگر, اور پھر تھک کر یقیناً اپنے گھر جاؤ گے تم, اور پھر تھک کر یقیناً اپنے گھر جاؤ گے تم. اقبال بھائی, ہاں سیاست میں ہے عزت اور شہرت بھی مگر, ہاں سیاست میں ہے عزت اور شہرت بھی مگر, گر ہی جاؤ گے بلندی پر اگر جاؤ گے تم. تو کبھی نہ کبھی تو آپ کو بلندی سے گرنا پڑے گا, سمجھ جاؤ. اور یہ غزل کا یہ بھی شعر اس میں وہی غزل کا ہے ریاکاری انا کا اپنا بے شک ایک نشہ, ہے ریاکاری انا کا اپنا بے شک ایک نشہ, پھر بھور میں نامرادی کے اتر جاؤ گے تم. شکریہ. حضرات گرامی, اب میں کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں صدر علی وقار کی اجازت سے. کچھ
تازہ شعر ہیں شاہزیب کے نام. آخر شب کی دعاؤں میں اثر ہونے کو ہے. آخر شب کی دعاؤں میں اثر ہونے کو ہے. انتظار صبح تازہ مختصر ہونے کو ہے. آخر شب کی دعاؤں میں اثر ہونے کو ہے. انتظار صبح تازہ مختصر ہونے کو ہے. ایک جہان نو میں اب تیرا سفر ہونے کو ہے. ایک جہان نو میں اب تیرا سفر ہونے کو ہے. آج جو منزل ہے کل وہ رہ گزر ہونے کو ہے. ایک جہان نو میں اب تیرا سفر ہونے کو ہے. ایک جہان نو میں اب تیرا سفر ہونے کو ہے. آج جو منزل ہے کل وہ رہ گزر ہونے کو ہے. اور فضل مولا سے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل. فضل مولا سے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل. خوب سے تیرا جہاں اب خوب تر ہونے کو ہے. فضل مولا سے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل. خوب سے تیرا جہاں اب خوب تر ہونے کو ہے. اور تیری شب بیداریاں ہوں گی نہ ہرگز رائے گاں. تیری شب بیداریاں ہوں گی نہ ہرگز رائے گاں. آج سے بہتر تیری کل کی سحر ہونے کو ہے. تیری شب بیداریاں ہوں گی نہ ہرگز رائے گاں. آج سے بہتر تیری کل کی سحر ہونے کو ہے. کاتب تقدیر کی یہ مہربانی ہے کہ اب کاتب تقدیر کی یہ مہربانی ہے کہ اب تو جدھر چاہے تیری قسمت ادھر ہونے کو ہے. کاتب تقدیر کی یہ مہربانی ہے کہ اب کاتب تقدیر کی یہ مہربانی ہے کہ اب تو جدھر چاہے تیری قسمت ادھر ہونے کو ہے. اور عرض کیا ہے کہ پھر مجھے ہونے لگی کوتاہی دامن کی فکر. پھر مجھے ہونے لگی کوتاہی دامن کی فکر. پھر میری جانب عنایت کی نظر ہونے کو ہے. پھر مجھے ہونے لگی کوتاہی دامن کی فکر. پھر میری جانب عنایت کی نظر ہونے کو ہے. اور ابر نیساں کو یوں ہی رکھنا سروں پر اے خدا. ابر نیساں کو یوں ہی رکھنا سروں پر اے خدا. جس کے ہوتے اور ایک قطرہ گوہر ہونے کو ہے. ابر نیساں کو یوں ہی رکھنا سروں پر اے خدا. ابر نیساں کو یوں ہی رکھنا سروں پر اے خدا. جس کے ہوتے اور ایک قطرہ گوہر ہونے کو ہے. اور اے خدا رکھنا صدا سرسبز اور شاداب سے. اے خدا رکھنا صدا سرسبز اور شاداب سے. میں نے جو پودا لگایا تھا شجر ہونے کو ہے. اے خدا رکھنا صدا سرسبز اور شاداب سے. میں نے جو پودا لگایا تھا. اور آپ بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں شامل اسے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں شامل اسے. دور مجھ سے 2 برس میرا پسر ہونے کو ہے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں شامل اسے. آپ بھی اپنی دعاؤں میں رکھیں شامل اسے. دور مجھ سے 2 برس میرا پسر ہونے کو ہے. ابر نیساں کو یوں ہی رکھنا سروں پر اے خدا. ابر نیساں کو یوں ہی رکھنا سروں پر اے خدا.
جس کے ہوتے اور ایک قطرہ گہر ہونے کو ہے، اور کاتب تقدیر کی یہ مہربانی ہے کہ اب، کاتب تقدیر کی یہ مہربانی ہے کہ اب تو جدھر چاہے تیری قسمت ادھر ہونے کو ہے، تو جدھر چاہے تیری قسمت ادھر ہونے کو ہے۔ ابر نیساں کو یہی رکھنا سروں پر اے خدا، ابر نیساں کو یہی رکھنا سروں پر اے خدا، جس کے ہوتے اور ایک قطرہ گہر ہونے کو ہے۔ بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے۔ اجازت ہو تو کچھ غزل کے کچھ شعر، جی۔ غزل کے کچھ شعر ملاحظہ فرمائے کہ نئے دور کی نظر نے نئے زاویے بنائے، نئے دور کی نظر نے نئے زاویے بنائے، جہاں گھٹ رہے ہیں پے کر وہیں بڑھ رہے ہیں سائے۔ نئے دور کی نظر نے نئے زاویے بنائے، جہاں گھٹ رہے ہیں پے کر وہیں بڑھ رہے ہیں سائے۔ نئے دور کی نظر نے نئے زاویے بنائے، جہاں گھٹ رہے ہیں پے کر وہیں بڑھ رہے ہیں سائے۔ اور کبھی بے سبب ہی وحشت، کبھی بے طلب ہی راحت، کبھی بے سبب ہی وحشت، کبھی بے طلب ہی راحت، یہ نہیں اگر گوارا کوئی دل ہی کیوں لگائے۔ کبھی بے سبب ہی وحشت، کبھی بے طلب ہی راحت، یہ نہیں اگر گوارا کوئی دل ہی کیوں لگائے، یہ نہیں اگر گوارا کوئی دل ہی کیوں لگائے۔ اور میری یاد ہے یہ ناداں، میری یاد ہے یہ ناداں، کوئی شے نہیں کہ جس کو کہیں بھول کر تو رکھ دے، کہیں رکھ کے بھول جائے۔ میری یاد ہے یہ ناداں، کوئی شے نہیں کہ جس کو کہیں بھول کر تو رکھ دے، کہیں رکھ کے بھول جائے، کہیں بھول کر تو رکھ دے، کہیں رکھ کے بھول جائے۔ اور ہمیں بے نشان رستوں کے سفر کا سامنا ہے، ہمیں بے نشان رستوں کے سفر کا سامنا ہے، جسے خوف گمرہی ہو وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ ہمیں بے نشان رستوں کے سفر کا سامنا ہے، ہمیں بے نشان رستوں کے سفر کا سامنا ہے، جسے خوف گمرہی ہو وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ اور تیرے عیش ہوتے اے دل جو یہ اختیار ہوتا، تیرے عیش ہوتے اے دل جو یہ اختیار ہوتا، جسے چاہے یاد رکھے جسے چاہے بھول۔ تیرے عیش ہوتے اے دل جو یہ اختیار ہوتا، جسے چاہے یاد رکھے جسے چاہے بھول جائے۔ اس کا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے اے دوست یہ کیا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اے دوست یہ کیا ہو گیا، کل جو اپنا تھا وہی اب تیرا میرا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اے دوست یہ کیا ہو گیا، کل جو اپنا تھا وہی اب تیرا میرا ہو گیا۔ اور پوچھتے یوں ہے کہ حالت اور ہو جاتی ہے غیر، پوچھتے یوں ہے کہ حالت اور ہو جاتی ہے غیر، دوستوں سے کوئی کہہ دے اب میں اچھا ہو گیا۔ پوچھتے یوں ہے کہ حالت اور ہو جاتی ہے غیر، دوستوں سے کوئی کہہ دے اب میں اچھا ہو گیا۔ اور نکتہ چینی رد و کر حجت میری ہر بات پر، نکتہ چینی رد و کر حجت میری ہر بات پر، کچھ دنوں ایسا رہا پھر وہ بھی مجھ سا ہو گیا۔ نکتہ چینی رد و کر حجت میری ہر بات پر، کچھ دنوں ایسا رہا
پھر وہ بھی مجھ سا ہو گیا اور زندگی کے کھیل میں شامل تو ہم بھی تھے مگر زندگی کے کھیل میں شامل تو ہم بھی تھے مگر اپنی باری آتے آتے وقت پورا ہو گیا. زندگی کے کھیل میں شامل تو ہم بھی تھے مگر اپنی باری آتے آتے وقت پورا ہو گیا. اور ایک شعر میں روایت سے تھوڑا سا گریز کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہے گریباں چاک کوئی اور کوئی تیشا بکف. ہے گریباں چاک کوئی اور کوئی تیشا بکف یوں بنا میں وحشت دل عشق رسوا ہو گیا. ہے گریباں چاک کوئی اور کوئی تیشا بکف یوں بنا میں وحشت دل عشق رسوا ہو گیا. اور کیا کہا اب یاد بھی میری اسے آتی نہیں. کیا کہا اب یاد بھی میری اسے آتی نہیں. یعنی جو اب تک جدا تھا آج تنہا ہو گیا. کیا کہا اب یاد بھی میری اسے آتی نہیں. یعنی جو اب تک جدا تھا آج تنہا ہو گیا. زندگی کے کھیل میں شامل تو ہم بھی تھے مگر اپنی باری آتے آتے وقت پورا ہو گیا. میں 2-3 شعر اور سنانے کی میں اجازت چاہوں گا. آپ نے اتنی فراغ دلی سے کہا پوری غزل سناؤں. اچھا ہے میرے ساتھ. غزل کے چند سے ملاحظہ فرمایا. پھر اس کیا ہے کہ خواب آنکھوں سے کچھ بڑا ہونا. اقبال بھائی کی توجہ درکار ہے. خواب آنکھوں سے کچھ بڑا ہونا. خواب آنکھوں سے کچھ بڑا ہونا. دل حقیقت سے آشنا ہونا. خواب آنکھوں سے کچھ بڑا ہونا. دل حقیقت سے آشنا ہونا. ریزہ ریزہ سمیٹنا خود کو. ریزہ ریزہ سمیٹنا خود کو اور بکھرنا تو جا بجا ہونا. ریزہ ریزہ سمیٹنا خود کو. ریزہ ریزہ سمیٹنا خود کو اور بکھرنا تو جا بجا ہونا. اور نارسائی سے لاکھ بہتر ہے. نارسائی سے لاکھ بہتر ہے میرا ہر لفظ بے صدا ہونا. نارسائی سے لاکھ بہتر ہے. نارسائی سے لاکھ بہتر ہے میرا ہر لفظ بے صدا ہونا. اور جب جدائی بھی اختیار میں ہے. جب جدائی بھی اختیار میں ہے کیا ضروری ہے بے وفا ہونا. جب جدائی بھی اختیار میں ہے کیا ضروری ہے بے وفا ہونا. اور تیرے حق میں نہیں اے غیرت دل. شعر پش کرو. تیرے حق میں نہیں اے غیرت دل درد کا در پہ دوا ہونا. تیرے حق میں نہیں اے تیرے حق میں نہیں اے غیرت دل درد کا در پہ دوا ہونا. لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو. لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو تم مگر میرے ہم نوا ہونا. لوگ کہتے ہیں ان کو کہنے دو تم مگر میرے ہم نوا ہونا. اور قید بھی کہہ رہے ہیں دنیا کو. قید بھی کہہ رہے ہیں دنیا کو چاہتے بھی نہیں رہا ہونا. قید بھی کہہ رہے ہیں دنیا کو
قید بھی کہہ رہے ہیں دنیا کو، چاہتے بھی نہیں رہا ہونا، قید بھی کہہ رہے ہیں دنیا کو، چاہتے بھی نہیں رہا ہونا، اور بندگی کے لیے ضروری ہے، بندگی کے لیے ضروری ہے، یا صنم ہونا یا خدا ہونا، بندگی کے لیے ضروری ہے، بندگی کے لیے ضروری ہے، یا صنم ہونا یا خدا ہونا، اور سیف کو ہے شرف سخن میں بھی، سیف کو ہے شرف سخن میں بھی، خلف حضرت بقا ہونا، سیف کو ہے شرف سخن میں بھی، سیف کو ہے شرف سخن میں بھی، خلف حضرت بقا ہونا، خواب آنکھوں سے کچھ بڑا ہونا، دل حقیقت سے آشنا ہونا، قید بھی کہہ رہے ہیں دنیا کو، چاہتے بھی نہیں رہا ہونا، اور سیف کو ہے شرف سخن میں بھی، سیف کو ہے شرف سخن میں بھی، خلف حضرت بقا ہونا۔ بہت بہت شکریہ حضرات گرامی۔ مسرور عابدی صاحب سے میری ملاقات تقریباً 20 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت محفل تھی، ہم لوگ تقریباً ساری رات بیٹھے رہے اور مسرور عابدی صاحب کو سنتے رہے، لیکن اچھی بات یہ رہی کہ ہم نے مسرور عابدی صاحب سے ایک بھی شعر نہیں سنا اس پوری رات۔ مسرور عابدی صاحب بہت ہی باغ و بہار شخصیت تھے، بہت ہی خوشدل انسان تھے۔ انسان تو ہیں لیکن پتہ نہیں خوشدلی اور باغ و بہاری کہاں گئی۔ ابھی بہت دنوں سے میرا ان سے کچھ زیادہ رابطہ نہیں رہا۔ کل میں نے فون کیا، بس یہ خیر سے گالی فون تھا کہ مجھے پتہ چلا آپ کل تشریف لا رہے ہیں کبھی۔ ہاں جی ہاں مجھے معلوم ہے، میری بات ہوئی ہے ظفر فاروقی صاحب سے، میں کل تو اب اس طریقے کی باتیں کرنے لگے۔ ظفر فاروقی صاحب ہمارے مسرور عابدی صاحب بہت عمدہ شعر کہتے ہیں، غزل کی روایتوں کے محافظ۔ وہ غزل جو صفی اورنگ آبادی سے ہوتے ہوئے نظیر علی دین اور پھر نظیر علی دین سے ہوتے ہوئے مسرور عابدی تک پہنچی ہے، وہ اس کے امین ہیں، لیکن انہوں نے اپنا رنگ بالکل ان سے جدا رکھا ہے۔ اور یعقوبی صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے حصے میں جتنا کلام رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے ضرورت مندوں کو تقسیم کیا ہے۔ مسرور عابدی صاحب اس روایت کے بھی امین ہیں۔ لا تعداد شاگرد ان کے مختلف مقامات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت غزل کے تخلیق کار اور اتنا ہی خوبصورت ترنم۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں محترم مسرور عابدی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ جناب مسرور عابدی۔ ٹھیک مکمل کیا ہے بھائی، غزل سے قبل کچھ متفرق اشعارات کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوا چاہوں گا، اجازت ہے آپ کیا کہ ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائیے کہ رنگ خوشبو تتلیاں دلکش نظارے مسترد، رنگ خوشبو تتلیاں دلکش نظارے مسترد، آپ کے چہرے کے آگے پھول سارے مسترد، رنگ خوشبو تتلیاں دلکش نظارے مسترد، آپ کے چہرے کے آگے پھول سارے مسترد، اور میری ماں کے جگمگاتے نقش پا کے سامنے آسماں پر جس قدر ہیں سب ستارے مسترد، میری ماں کے جگمگاتے نقش پا کے سامنے آسماں پر جس قدر ہیں سب ستارے مسترد، آسماں پر جس قدر ہیں سب ستارے مسترد۔ ایک مطلع اور دو شعر سماعت فرمائیے کہ وہ شہر سنگ میں تنہا جو چھوڑ کر جاتا، وہ شہر سنگ میں تنہا جو چھوڑ کر جاتا، میں آئینے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا، میں آئینے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا، اور پرندے دشت سے لوٹے تو یہ خیال آیا میرا بھی گھر کہیں ہوتا تو میں بھی گھر جاتا۔
وہ شہر سنگ میں تنہا جو چھوڑ کر جاتا، میں آئینے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا، میں آئینے کی طرح ٹوٹ کر بکھر جاتا، اور پرندے دشت سے لوٹے تو یہ خیال آیا، میرا بھی گھر کہیں ہوتا تو میں بھی گھر جاتا، میرا بھی گھر کہیں ہوتا تو میں بھی گھر جاتا۔ اور نہیں تھا کوئی علاقہ نہ کوئی سرحد تھی، نہیں تھا کوئی علاقہ نہ کوئی سرحد تھی، میں پھیلتا تو سمندر بھی مجھ سے ڈر جاتا۔ نہیں تھا کوئی علاقہ نہ کوئی سرحد تھی، میں پھیلتا تو سمندر بھی مجھ سے ڈر جاتا، میں پھیلتا تو سمندر بھی مجھ سے ڈر جاتا، میں پھیلتا تو سمندر بھی مجھ سے ڈر جاتا۔ ایک مطلب اور ایک شعر سماعت فرمائی کہ ہوائے دشت جنوں حوصلہ بڑھاتی ہے، ہوائے دشت جنوں حوصلہ بڑھاتی ہے، میں وہ چراغ ہوں جس کو ہوا جلاتی ہے، ہوائے دشت جنوں حوصلہ بڑھاتی ہے، ہوائے دشت جنوں حوصلہ بڑھاتی ہے، میں وہ چراغ ہوں جس کو ہوا جلاتی ہے، میں وہ چراغ ہوں جس کو ہوا جلاتی ہے، میں وہ چراغ ہوں جس کو ہوا جلاتی ہے۔ اور لباس سے نہیں ہوتا دلوں کا اندازہ، لباس سے نہیں ہوتا دلوں کا اندازہ، نگاہ ظاہری اکثر فریب کھاتی ہے، نگاہ ظاہری اکثر فریب کھاتی ہے، نگاہ ظاہری اکثر فریب کھاتی ہے کہ بلندیوں سے گرانا کوئی مذاق نہیں، بلندیوں سے گرانا کوئی مذاق نہیں، میرا مذاق اڑانا کوئی مذاق نہیں، بلندیوں سے گرانا کوئی مذاق نہیں، میرا مذاق اڑانا کوئی مذاق نہیں، اور جلوں گا میں تو بہت دیر روشنی دوں گا، ہواؤں مجھ کو بجھانا کوئی مذاق نہیں، بلندیوں سے گرانا کوئی مذاق نہیں، بلندیوں سے گرانا کوئی مذاق نہیں، اب میرا مذاق اڑانا کوئی مذاق نہیں، اور جلوں گا میں تو بہت دیر روشنی دوں گا، ہواؤں مجھ کو بجھانا کوئی مذاق نہیں، ہواؤں مجھ کو بجھانا کوئی مذاق نہیں۔ اور غزل کا مطلب پیش کیا ہے کہ دیکھیے کہ مطلب دیکھیے بھائی، مطلب دیکھیے کہ ہجوم درد میں ایک لمحہ طرب کی طرح، ہجوم درد میں ایک لمحہ طرب کی طرح، ہجوم درد میں ایک لمحہ طرب کی طرح، میں دشت غم میں ہوں تنہا چراغ شب کی طرح، میں دشت غم میں ہوں تنہا چراغ شب کی طرح، ہجوم درد میں ایک لمحہ طرب کی طرح، حسینیت کے